بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. تقویٰ جو لفظ ہے یہ ہم نے اتنا سنا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے معنی بھی نہیں آتے. اتنا ہم نے سنا ہے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. کیا کریں تقویٰ، یعنی کیا کریں تقویٰ اختیار؟ سادے سے معنی اس کے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، جسے کہا ہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو. سادے سے معنی یعنی واجب ادا کرو، حرام کو ترک کر دو. مگر یہ آج کے دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گیا ہے حرام کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے. یہ پہلا راستہ یہی ہے، پہلا ہدف یہی ہے. اگر ہم اسے کر پائے، اور کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. خدا بار بار تقویٰ کرنے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں تقویٰ تو اختیار کرنا پڑے گا. اب آپ مسجد میں آپ کا تقویٰ ہو، یعنی مسجد میں آپ پرہیزگار ہیں، یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے برائی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو میں سگنل بھی نہیں توڑوں گا. لیکن اگر کیمرہ نہیں لگا ہوا آپ بولے چھوڑو کون دیکھتا ہے. اسی طرح ہم اپنی تنہائی اور خلوت میں خدا تو دیکھ رہا ہے، لیکن آج کا جوان اگر اسے پتہ ہو کہ کمرے میں سوراخ ہے یا کمرے میں کیمرہ ہے اور اس سے میرا والد دیکھ رہا ہے یا میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو غلط کام کرتے ہوئے گھبرائے گا. نہیں کہ خدا نخواستہ غلط. آج کل کے غلط کام کیا ہے؟ آج کل کے غلط کام تو یہی مصیبت جو مشکل ہمارے ہاتھوں میں، یہی سب سے بڑا غلط ہے. گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ سستا ہو گیا ہے، اور ایک ٹچ پہ ہے، یعنی صرف ایک ٹچ کریں گناہ، نہ چاہیں پھر بھی گناہ. اب اگر پتہ ہو کہ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو غلطی سے بھی کچھ کھل گیا تو بند کر دے گا، صفحہ ہٹا دے گا. لیکن اگر نہیں بیٹھا ہوا تو کیا کریں گے؟ موقع دیں گے، چلو دیکھتے ہیں کیا. ایسی ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں ہے کیا. اب جب ایک دفعہ گئے تو یہ وادی شیطان کی ہے، یہ ایک دفعہ بلاتا ہے پھر رسوا کر کے نکالتا ہے انسان کو. یعنی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. خوب صدر اسلام کا واقعہ ہے آپ کے سامنے، جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ کیوں ہے کہ ایک جوان غلط نگاہ اٹھی اس کی، اور اتنا نابینا ہو گیا شہوت میں کہ دیوار سے جا کے ٹکرا گیا، اور اس میں وہ شیشہ یا کچھ لگے ہوئے تھے، چہرہ زخمی ہو گیا، خون آنے لگے. اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آیا، اسی حالت میں رسول کے پاس آیا. تو یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو، موقع ہی نہیں دو. جب آپ موقع دیں گے دیکھنے کا تو وہ اندر آئے گا، اور جب وہ اندر آ گیا تو وہ تو خود کہتا ہے میں تمہارے اندر حرکت کرتا ہوں. اب آپ بولیں کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں. عزیزان محترم، شیطان 4 یا 6 مختلف روایات ہیں، کم سے کم 4000 سال اس نے عبادت کی ہے، یہ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. اور یہ جو سال ہے نا، یہ سورج والے نہیں ہیں. اس نے عبادت کی ہے، ریاضت. یہاں تو 10 دن نماز پڑھو، بولو نظر نہیں آتا مولانا میں رات کو اٹھتا ہوں کچھ معاملات. اس نے 4000 یا 6000 سال عبادت کی. اس کی ریاضت کتنی ہے؟ وہ کس چیز سے واقف ہے؟ یہاں آپ 40 دن کو چلا کاٹیں آپ کو ویسی نظر آنی شروع ہو جاتی تھی. اس نے کتنے ہزار عبادت کی ہے؟ وہ میرے آباء و اجداد سے واقف ہے، وہ میری اس کمزوریوں سے واقف ہے جو میرے اندر ہے. وہ سب جانتا ہے، وہ وہیں پہ آ کے حملہ کرتا ہے کہ اس کی کمزوری یہی ہے.
اور وہی گراتا ہے اس کو، اٹھنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر شخص یا جوان غلطیاں کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو شیطان کی ناک کو رگڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم، ہم اپنی تنہائی اور اپنی خلوت، یہ پہلا قدم ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے امام تک۔ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں، بڑے میں نے کام کیے سوسائٹی میں، اس میں میں بڑا فعال ہوں، میں بڑا ایکٹیو ہوں، میں یہ وہ، اندر کیا ہے؟ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی میں خدا سے رابطہ کیا ہے؟ پہلی چیز